کہ کسی کو جو ہے وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایک بات طے ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ کنورشن تو 10-100 کچھ سے آنورڈ مسلمان نہیں ہوئے ہیں لوگ. کوئی آج تک بدھ لیکن کوئی زور زبردستی بالکل نہیں. یہ الزام ہم پہ کبھی بھی نہیں لگا. یعنی اورنگزیب عالمگیر سب سے زیادہ سخت آدمی تھا. اس کے اپنے جرنیل میں سے 60 ہندو جرنیل تھے اور اس کے بارے میں یہ تھی کہ اس نے کبھی زبردستی کیا ہو. مسلمانوں نے صوفیاء نے یہ کام کیا تھا. لیکن پاک پورے انڈو پاک میں واپس مذہب تبدیل کرنے کی تحریک سب سے پہلے ہندوؤں نے چلائی ہے. اس تحریک کو کہتے ہیں شدھی. شدھ کہتے ہیں شدھ کرنا, ٹھیک کرنا. شدھی کی تھی کہ چیزیں واپس لے کے آؤ اس کو. اسی میں یہ ساورکر اور گولوارکر یہ لوگ جو تھے اور راجہ رام موہن رائے وغیرہ تھے. دوسری تحریک اس کے ساتھ تھی جس کو سنگٹھن کی تحریک کہتے تھے. سنگٹھن کہتے کہ ہم اگر یہ نہیں کرتے تو ہم زبردستی کر لیں. انہوں نے کلکتہ میں اس علاقے کے اندر یہ کام شروع کیا. اچھا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ایک روپ لیا کہ ہم ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو عیسائی ہوئے ہیں. کیونکہ جب سب سے پہلے کلکتہ فتح ہوا ہے تو انگریز نے ایک ایسے پادری کو لے کے آیا تھا جو ایگریکلچر انجینئر تھا. اس نے بائبل کا ٹرانسلیشن کیا اور ساتھ ہی اس نے ایک بہت بڑا جو تھا ایگریکلچر ریفارمز کا پیکج دیا, جس میں دلت جو تھے جب وہ کرسچن ہو جاتے تھے تو اوپر بادشاہ جو تھا وہ سارا ان کو سپورٹ کرتا تھا. تو 75 گاؤں ایسے بنا دیتے جو کارپوریٹ فارمنگ کرتے تھے. اس سے ایک دم وہ بن گیا. تو جو بڑا برہمن تھا وہ تو ختم ہو گیا, کیونکہ برہمن کا تو آخری سٹیٹس یہ تھا. اور یہاں جب وہ عیسائی ہو گئے تو عیسائی تو پھر بادشاہ کے ساتھ لگ گئے. تو ان کے لیے اور عیسائی وہ کو اورنگزیب التمش تو نہیں تھا کہ جو کچھ نہ کہے یہاں کا بات. تو وہ بڑی سخت تحریک تھی. اس تحریک کے اینڈ میں ہوا یہ کہ وہاں سے پھر راشٹریہ سیونگ سنگھ نکلی. ابھی یہ مولانا کلیم صدیقی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ عالم دین مشہور ہیں جن کے ہاتھ پہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کیا تعداد ہے جس میں 4 لاکھ کے قریب 4 لاکھ کے قریب ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں. اور یہ میری ان کی ملاقات ہوئی تھی اپنا وہاں حرم میں جامعۃ الرشید کے تھے مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے ساتھ یہ ملاقات تھی. بڑے ان کے چہرے کا ایک نور ہی علیحدہ ہے. بڑے دھیمے مزاج کے آدمی اور اس طرح کے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر اوقات پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کے بارے میں بہت اچھی طرح کی گفتگو کرنے والے. وہ ان مولویوں جو کسی سیاست میں ان چیزوں میں نہیں رہتے, کہتے ہیں تبلیغ کے آدمی ہے بنائیدہ. ان کے بارے میں نہیں, صرف ان کے بارے میں نہیں. ایک اس وقت میرے سامنے ایک اور خبر ہے, یہ انڈیا کے حیدرآباد دکن کے اخبار کی خبر ہے کہ کانپور کے اندر ایک ڈویژنل کمشنر جو ہے پولیس کے نہیں اس کا پی ایس کا پاکستان انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس, جیسے ہمارے یہاں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ڈی ایم جی ہے ان کا. یہ ڈویژنل کمشنر جو کانپور کا تھا اس کی ایک جگہ پہ گیا ہے اجلاس میں. تو وہاں جو مقررین تقریریں کر رہے تھے مولوی صاحبان, وہ کہہ رہے تھے اسلام کو قبول کر لو اور یہ بڑا اچھا مذہب ہے اور یہ ہے. اور وہ تو ظاہر بات ہے کون مولوی تقریر کرتے ہوئے نہیں کہتا, کون سارے مولوی ہندو نہیں کرتا, سب کرتے, کرسچن بھی یہی کرتے. اس کی وہ ویڈیو کو لے کے انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع کیا ہے اور وہ اس کو ایس پی کو ساہا کو رپورٹ لگایا کہ یہ کرے. پھر اس کے بعد ایک اور اس کو ڈی سی کو کہا ہے اور اس کو اب گرفتار کرنے کے چکر. اس وقت انڈین پالیٹکس میں جو کانگریس یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز ڈیفیوز ہو گئی تھی ہندو مسلم ٹینشن جو تھی, کیونکہ مودی کی پرفارمنس بہت بری تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طور پر ایک دفعہ پھر جب اس طرح کے لوگوں کو میں گرفتار کروں گا تو مسلمانوں میں بے چینی بڑھے گی. جب مسلمانوں میں بے چینی بڑھے گی تو سڑکوں پہ نکلیں گے. جب سڑکوں میں نکلیں گے تو میں ہندوؤں کو ابھاروں گا. جب میں ہندوؤں کو ابھاروں گا تو ہندو اور مسلمان دونوں علیحدہ ہو جائیں گے. مسلمان ٹوٹل ہیں 14 سے 15%. ہندو کو بلک اکٹھا کروں گا تو پھر وہ جو بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی. یہ اس وقت بیسیکلی تبصرے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب مولانا کلیم صدیقی پہ دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کنورشن کے اوپر ان کے ہاں تو بہت زیادہ, ہمارے ہاں تو صورتحال ہم تو اسلام قبول کرنا ہمارے بل بن رہا تھا, وہاں پر جو بل بن ایسی صورتحال میں آپ عثمان صاحب دیکھیں کہ پورے دنیا کے اندر کسی ملک میں بھی کسی مذہب میں بھی یہ تبدیلی ہے مذہب کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ انگلینڈ چلے جائیں, آپ ناروے چلے جائیں, آپ سویڈن ڈینمارک جرمنی چلے جائیں, وہاں تو بڑا مسئلہ ہے. مطلب فرانس جہاں کے حجاب کے چکر میں وہاں بھی جو تھے ڈاکٹر صاحب حمید اللہ صاحب, اس کے ہاتھ پہ ہزاروں فرینچ نے اسلام قبول کیا. وہاں آج بھی آپ 10 سال کے بچے ہیں تب بھی قبول کر سکتے ہیں, 90 سال کے بڈھے ہیں تب بھی قبول کر سکتے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں یہ صرف 2 جگہ ہیں جہاں اسلام قبول کرنے کے اوپر, یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ کوئی اسلام قبول نہ کرے 18 سال, حالانکہ ہم کون ہیں,
पाकिस्तान इस्लामी रियासत, अब वहां क्या है, वहां भी कोई इस्लाम कबूल ना करे, तो भाई करना क्या चाहिए आपको, जैसे स्टेटस को बरकरार करे। ये है बुनियादी तौर पर एक साथ। पाकिस्तान में भी वो कहते हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड थे, क्योंकि मोदी ये चाहता था कि मेरे के खिलाफ जो बदनामी बिल्टअप हुई है, उस बदनामी को, इंडिया की जो बदनामी है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर डिफ्यूज किया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ एनजीओ को पैसे दिए, कुछ एनजीओ को फीड किया। आप उस्मान साहब अंदाजा करें, मैं एक ऐसे सूबे में रहा हूँ बलूचिस्तान के अंदर, और गांव में पोस्टिंग रही है जहाँ हिंदू बहुत ज़्यादा थे। मतलब आप सोचे खुददार में सारा कारोबार हिंदुओं के पास, नोशकी में सारा कारोबार हिंदुओं के पास, मस्तूंग में डीसी वहाँ कारोबार, चागी में सब उनका था। ये हिंदू जो थे, ये बलोच नेशनलिस्ट ने इनको तंग करना शुरू किया। सबसे पहले जो हिंदू अगवा हुआ था वो गिरधारी लाल भाटिया था, और उसको अगवा किया था एक नेशनलिस्ट ग्रुप ने। अच्छा। वो पैसे दे के आया, और उसके बाद भाटिया साहब के साथ 4-5 लोग, बहुत बड़ा उसका ना वो था कारोबार, ठीक है, तमाम एजेंसी उसके पास होती, डालडा की, फलाने की, कैप्सी की वो चला गया इंदौर। जितने भी वहां से गए थे इंदौर चला गया। वहां से जो उसने खत लिखे हैं अपने बच्चों को, अभी उसका एक भतीजे भी वहां पर होते हैं, और कहता है इतनी तकलीफ में हूं कि ना ये मुझे पाकिस्तानी कह के गाली देते हैं, हिंदू मुझे हिंदू नहीं समझते, कहते हैं अजीब खतने मेरे चेक किए जाते हैं कि तुमने किए हुए कि नहीं, ये हालत हो जाती है। वो कहता ये है कि ना, उसके बावजूद भी जबरदस्ती लोगों को, और किसी मुसलमान ने तंग नहीं किया। आप देखें, अंदाजा करें पूरे। मैं आपको बताऊं कि मैं चागी में था, मुझे बड़ी तकलीफ से बात करने की रही है। एक हिंदू से लड़ाई हो गई, हिंदू पंचायत मेरे पास आई, ये 1997 का वाक़या है। बीएसओ के लड़के, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लड़के, उनने लड़ाई हुई, और वो उसके बाद मैंने पर्चा दर्ज कर दिया। वो बड़ा हैरान हो गए, तो मैंने कहा मैं डीसी रहूँ या रहूँ, पर्चा दर्ज होगा, ये तो बात नहीं। शाम को हिंदू पंचायत आई, उन्होंने कहा जी हमारे लोगों ने हमारे बच्चों के साथ अजीब गरीब किस्म की तस्वीरें बना के ब्लैकमेलिंग करने की सूरत। आज की दौर नहीं, आज की वीडियो की बात नहीं, उस जमाने की बात करो। और वो बेचारे रोते हुए वापस चले गए। कोई मौलवी नहीं था उनमें से, मैं नाम जानता हूं, मैं नाम बोल सकता हूं। लेकिन आप जो अगवा, वो जो चमन लाल को अगवा किया था वहां पर, उससे अपना उसने चमन से, उसका नाम ही चमन लाल था बेचारे, मोहन लाल, चमन से अगवा किया था। ये मुल्ला उमर से पहले की बातें हैं, ठीक। उस बंदे को वहाँ के ये कॉम्प्रेस जो जितने भी एचएक्सियन कंपनी ये लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, और वो तो स्टोरियाँ सुनाया करता था कि मुझे आके, फिर वो बेचारा पता नहीं कहाँ मर गया कि नहीं। मैं एक एक बंदे को जाती तौर पर खुददार से अगवा होने वाले को जानता हूँ। लसबेला के हिंदू को जो शराब बेचता करता था, उसको कौन अगवा करके कराची लेके गया था, और कौन से लोग थे और कैसे थे। यानी इस्लाम को, मौलवी को बदनाम करना। तो असल मसला ये है उस्मान साहब कि ये बेसिकली ऐसी गेम चल रही है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, कि इसके अंदर सवाए सियासत के कुछ नहीं है, और सियासत का गंद है। वहाँ भी सियासत का गंद किया था, नॉन सेकुलर, वहाँ सेकुलर लिबरलिज्म का गंद है, क्योंकि वहाँ तो इलेक्शन नहीं जीतना आपने हिंदू के नाम पे ना, वहाँ तो राणा चंद्र सिंह होता था। मैं एक आखिरी फिक्रा बता, कोई क्लोजिंग कर रहे हैं, मेरे साथ एक राजपूत, हम राजा चंद्र सिंह से मिलेंगे, एमएनए थे हमारा। अच्छा। तो उसका नाम था राणा फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, डीएमजी का था। तो उसने कहा तुम कैसा राजपूत है, तुमने मजहब बदल लिया। और वो अपने कोलियों से